الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم غوث أعظم بمني بيسر سامددي قبلي مدد کعبہ مددی انتظار کرم دست ملی نیرا اے خدا تو خدا بھی او خدا لا مددی بگردہ بے بلا دار کشتی ضعیفان و شکستہ رات کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر دولت افروز ذویل احترام ذویل احتشام باصفا علماء کرام شورائے اسلام نقیب محفل حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت علی سے بے قرار چار سازے زرد منڈا ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار کرم تاجدار کرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے طولہ نوشے وجہ جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرم اقدام سیاح علامت کا وجہ کل فقر در اللہ المقنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو کل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مطلع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی بارگاہ میں دستپناہ میں جس طریقے سے پناہ بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مجمع ماشاءاللہ بہت بڑا ہے، درود و سلام سب بلند آواز سے پڑھیں، اس سے تقدیر سمجھتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ ذات ہم، پاٹ وہ کچھ دھاریے کچھ ذات ہم، یا الہی کیوں کر اتنے پار ہم، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم، دشمنوں کی بھی نظر میں پھول تم، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم، ان کے آگے دعوے ہستی رضا، کیا کہے جاتا کہیے ہر بار ہم۔ آج کی یہ محفل دین حق کانفرنس اسلامی عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد ہے۔ آپ نے مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے خطبہ علماء دانشور شعراء کو ان کے ملفوظات اور کلام کے ساتھ سماعت کر لیا ہے، اور میرے بعد انشاءاللہ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب ہوگا۔ ابھی ہمارے نقیب محفل
میرے لیے بہت بڑے بڑے جملے فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے گمان کی لاج رکھیں اور اللہ پاک اس مخلص بھائی کے جملوں کو میرے حق میں دعا بنا کر کے قبول فرما لے. میرے بھائیوں، آپ لوگ بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ سننے سنانے کے موڈ میں یہاں پر موجود ہے، اور میں بہت لمبی کوئی گفتگو نہیں کر کے مختصر گفتگو، کیونکہ حضرت تشریف لانے والے ہیں اور میرے بعد بھی محفل جاری رہے گی، اس لیے وقت کا خیال کرتے ہوئے تھوڑی دیر کچھ معلومات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. امید ہے کہ آپ سب بھرپور توجہ سے سنیں گے، اس لیے کہ آپ لوگ اپنا آرام، اپنے نیند، اپنا گھر سب کچھ قربان کر کے محفل میں آئے ہیں. تو محفل میں آنے کا مقصد نہ سیر و تفریح ہے، نہ دکھاوا ہے، نہ بھول پاڑ ہے، بلکہ محفل میں آنے کا مقصد اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننا ہے، اور اس نیت سے سننا ہے کہ ہمارے آقا کے فرامین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سنیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں. اور اس کے بعد کی ایک زندگی ہے، یاد رکھیں یہ دنیا ختم، دنیا سے ہم جائیں تو ہم ختم نہیں ہو جائیں گے، یعنی مرنے کے بعد ہم مٹ نہیں جائیں گے، مرنے کے بعد ہم ختم نہیں ہو جائیں گے. یہ اسلامی عقیدہ ہے، یہ دین حق کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے، اس کے بعد پھر ایک زندگی ہے. یعنی کہ ہم سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی ہم عالم ارواح میں تھے، پھر ہم باپ کی پشت میں تھے، پھر ہم ماں کے پیٹ میں تھے، پھر ہم دنیا میں ہیں، پھر اس کے بعد قبر کے پیٹ میں جائیں گے، پھر اس کے بعد میدان محشر میں رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا. اور اس کے بعد پھر دو ٹھکانے ہیں، منزل دو ہے، اس کا انتخاب ہمیں کرنے کے لیے اللہ نے اختیار دیا ہے. آخرت کی دو منزل ہے. ہمارا سفر عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارا سفر علم الہی سے شروع ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور دو منزلیں ہیں اور چننا ہمیں ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے نہ جمادات کی طرح یعنی پتھر اور کنکروں کی طرح اللہ نے بالکل مجبور نہیں بنایا، اور اللہ نے نہ بالکل انسان کو مختار کل بنایا، بلکہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انسان کو اختیار دیا، عقل دی، سوجھ بوجھ دی، اور دو منزلیں اس کے سامنے رکھ دی. اے انسان، آخرت میں تیری دو منزلیں ہیں. منزل تم نے چننا ہے، منزل تم نے سلیکٹ کرنا ہے، منزل تم نے مقرر کرنا ہے کہ تمہیں کہاں جانا ہے. اب آئیے ان دونوں منزلوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایک کو جنت کہتے ہیں جہاں آرام ہی آرام ہے، ایک کو جنت کہتے ہیں جہاں جو مانگو گے بلکہ مانگنے کی نوبت نہیں آئے گی، صرف سوچ لو گے تو وہ چیز حاصل کر دی جائے گی. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حوروں کی بات اپنی جگہ، غلما کی بات اپنی جگہ، شیر و شربت کی بات اپنی جگہ، نہروں کی بات اپنی جگہ، درختوں کی بات اپنی جگہ، طوبا کی بات اپنی جگہ، چرند پرند کی بات اپنی جگہ، جنت کے محلوں کی بات اپنی جگہ. ہم عشق کے بندے ہیں. ہمارے لیے تو یہ ہے کہ جنت اس مقام کو کہتے ہیں جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نصیب ہونے والا ہے. یہاں پہ دیکھے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں جنت میں بار بار ان کا دیدار کریں گے. میرے آپ کہتے ہیں شربت نہ دے نہ دے تیری روح تو خیر سے، شربت نہ دے نہ دے تیری روح تو خیر سے. یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. اللہ اکبر. تو آقا کا دیدار جنت میں ہوگا. اسی پہ بس نہیں بلکہ اللہ اکبر صرف رسول اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، جسے جنت کہتے ہیں اس میں اللہ کا بھی دیدار ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جیسے تم آسمان میں چاند دیکھتے ہو خدا کا دیدار کرو گے. اللہ کو اندازہ فرمائے. اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، یہ یہاں اتنے لوگ موجود ہیں، حضور کتنے خوبصورت ہیں، حضور کتنے حسن والے ہیں. اندازہ کرو جنت میں کیا مزے ہوں گے مومنوں کہ رسول اللہ کے حسن کا یہ عالم ہے تو اللہ کے
जहन्नम। अब ये जन्नत और जहन्नम, मैंने जन्नत की एक हल्की सी आपके सामने उसकी तस्वीर पेश कर दी, इशारा पेश कर दिया। इस मोमिन के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं कि रसूलुल्लाह का दीदार होगा। हुजूर का एक बात सिर्फ रसूलुल्लाह का नहीं बल्कि गौसे आजम, गरीब नवाज, अल्लाह वालों का, वलियों का, सहाबा का दीदार होगा। अगर आपके माँ बाप भी जन्नती है, आपकी औलाद भी जन्नती है, तो अल्लाह पाक सारे कुंबे को मिला देगा। बल्कि एक बात ये भी बताऊं, यहाँ रसूलुल्लाह की महफिल सजाते हो, अल्लाह अकबर, बड़ी खूबसूरत बात याद आ गई। उन्वान की तरफ जाने से पहले हुजूर की नातें पढ़ते हो, आका पे सलाम पढ़ते हो, मिलाद की महफिलें करते हो, सरकार के नाम पे बरमिटने की बातें करते हो, आका के नाम पर अल्लाह अकबर सब कुछ कर देने की बात करते हो। जन्नत में कौन किसके साथ रहेगा? एक मर्तबा एक सहाबी हजरत सैयदना सोबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रिसालत में आए, बड़े मुतफक्किर थे। आका ने पूछा, सोबान आखिर तुझे फिक्र किस बात की है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके बगैर रह नहीं पाता, आपके बगैर घर जाता हूँ तो बेचैन होता हूँ, घर की चार दीवारी में दिल नहीं लगता, बेकरार हो जाता हूँ, तड़प जाता हूँ। या रसूल अल्लाह, जब यहाँ आपके बगैर नहीं रह पाता तो जन्नत में आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे? तो मेरे आका, हम आपके बगैर कैसे रह सकते हैं? तो मेरे करीम आका ने फरमाया, क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? या रसूल अल्लाह, मोहब्बत ही की वजह से तो आपके बगैर नहीं रह सकता। तो आका फरमाते हैं, ऐ सोबान, अगर तू मुझसे मोहब्बत करता है, अलबत्ता मामन हब्बा, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा जन्नत में उसी के साथ रहेगा। कितनी बड़ी बात है कि जो जिससे दुनिया में मोहब्बत करेगा जन्नत में उसके साथ रहेगा। एक मंजिल है जन्नत, अल्लाह अकबर, इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? अल्लाह अल्लाह। और उसके बाद दूसरी मंजिल है जहन्नम। अब जहन्नम का जिक्र थोड़ा सा सुने और उसके बाद सिलेक्ट करना है किसकी तरफ जाना है। और एक बात आपको बताऊं, अल्लाह अकबर, जहन्नम क्या है? मेरे आका ने सलाम ने खुद बयान फरमाया, यहाँ पर लोग बेफिक्री की जिंदगी गुजार रहे हैं, गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं, आजादी की जिंदगी गुजार रहे हैं, मनचाही जिंदगी गुजार रहे हैं, मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं। बड़ी माजरत के साथ यहाँ हजारों का मजमा है। अगर किसी का हाथ उठाया जाए, बताओ भाइयों, कौन कौन इशा पढ़ करके आया है? या अगर नहीं पढ़ी है तो जाने के बाद इशा पढ़ने का किसका इरादा है? कितने हाथ उठेंगे आप जानते हैं, लेकिन हाथ उठाऊंगा नहीं हाथ, इसलिए कि रसूलुल्लाह की उम्मत को यहाँ जलील करने नहीं बुलाया गया। मुसलमान की इज्जत, मोमिन की इज्जत काबतुल्लाह से अफजल कर दी गई है, मुसलमान की हुर्मत काबतुल्लाह से बढ़ा दी गई है, इसलिए हाथ उठाकर जलील नहीं करवाना। लेकिन सिर्फ अपने आप में डूब कर सोचो, मेरे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, बताओ तो सही, नमाज न पढ़ो और उसके बाद जन्नत का ख्वाब देखो। ये उलमाए किराम मेरी पुश्त पर मौजूद है। मेरे भाइयों, हो सकता है आप सोचते होंगे आखिर ये मौलवी लोग इतना नमाज पर जोर क्यों देते हैं? तो मैं अपने भाइयों से कहता हूँ, मेरे भाई, मौलवी की क्या हैसियत है, हम क्यों जोर दें? इस पर मौला ने जोर दिया है। पूरे कुरान में किसी इबादत का हुक्म 1 मरतबा, किसी इबादत का हुक्म 2 मरतबा, किसी इबादत का हुक्म 3 या 4 मरतबा, लेकिन नमाज ऐसी इबादत है, याद रखना, जुमले पर तवज्जो करना। अपने जवानों से मैं कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, अल्लाह, मैं कोई खिताब और तकरीर के लिए आया भी नहीं और ना मैं कोई बाज़ाब्ता खतीब हूँ, ना मैं कोई खिताबत का फन जानता हूँ। सिर्फ टूटा हुआ दिल लेकर अपनी कौम के जवानों के सामने दिल का दर्द लेकर के हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह वालों, अपने आप में रहम करो और अपने आप में रहम करके सोचो कि अल्लाह रसूल का फरमान क्या है, अल्लाह उसके रसूल की फरामीन क्या है। पूरे कुरान में मेरे अल्लाह ने कमोबेश 700 मरतबा नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, नमाज कायम करने का हुक्म दिया। अल्लाह जिस इबादत का हुक्म कमोबेश 700 मरतबा दे, उस नमाज से कितने गाफिल है? मुसलमानों का 95% तबका, यानी 95% हिस्सा नमाज नहीं पढ़ते। वो नमाज के हवाले से बिल्कुल गाफिल है और वो सोचते हैं कि मौलाना, हम नमाज नहीं पढ़ के भी जन्नत में चले जाएंगे। याद रखना, मेरा अकीदा ये है, अल्लाह चाहे तो सबको दाखिल कर दे, लेकिन उसका कानून भी तो है, उसका ऐलान भी तो है। कुरान कहता है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। कुरान की
کی عنایتوں کا کیا کرو گے؟ قرآن کہتا ہے نیکوں کے لیے جنت ہے اور فساق اور فجار یعنی پاپی اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، کوئی نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، کوئی سود کے حرام دھندے کر رہا ہے، کوئی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی بچیوں کو ماں کے پیٹ میں کاٹ کر کے کٹر کے اندر بہا رہا ہے، بیٹیوں کو پیدا ہونے نہیں دیا جا رہا ہے، اور جو بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ان پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ بیٹے کو تو دن میں 4-4 5-5 بار چومتا ہے باپ، ماں بھی چومتی ہے اور بیٹی کھڑی رہتی ہے جہالت کی وجہ سے، اللہ اکبر، دین سے دوری کی وجہ سے بیٹی کھڑی رہتی ہے، ماں اس کو بہت سمجھ کر نظر انداز کرتی ہے، ارے ہٹ چڑے تو کہاں سے آ گئی، بیٹی پر ظلم ہوتا ہے۔ یعنی آج بھی تقیانوسیت فکر مسلمانوں میں موجود ہے، کلمہ پڑھنے والوں میں موجود ہے۔ آپ بتاؤ یہ سب کر کے تم اب جہنم کما رہے ہو۔ آئیے میں ترتیب کے ساتھ کچھ باتیں حدیث کی روشنی میں پیش کروں تاکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں یا میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ دیکھو مثال کے طور پہ آپ جس ہائی وے کے قریب بستے ہو اس کے دو منہ ہیں، ایک کلکتہ کی طرف جاتا ہے، ایک ممبئی کی طرف جاتا ہے۔ مجھے سچ کہنا چاہیے جس نے کلکتہ کا رخ کیا کیا کبھی وہ زندگی بھر ممبئی پہنچ پائے گا؟ نہیں پہنچ پائے گا۔ اور جس نے ممبئی کا راستہ چن لیا کیا وہ زندگی بھر کبھی کلکتہ پہنچ پائے گا؟ دونوں راستے مخالف ہیں بلا تمثیل۔ جنت کا راستہ بھی الگ ہے، جہنم کا راستہ بھی الگ ہے۔ راستہ اختیار کرو گے جہنم کا تو جنت میں کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ اکبر، اس لیے راہ چل رہے ہو جہنم کی اور اس کے بعد تصور کرتے ہو کہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ یہ تو مرنے کے بعد جب آنکھ بند ہوگی تب ہماری دل کی آنکھیں کھلے گی، اس وقت انسان روئے گا، ہاتھ ملے گا، بل بلائے گا، بلکے گا، پچھتائے گا، لیکن اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ راتوں کی تنہائیوں میں گناہوں کے آشیانے تعمیر کرنے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے گناہوں کی فلمیں دیکھنے والوں، زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے باقی گانے سننے والوں، دل کے کانوں سے سن لو، آج سے 1450 سال پہلے میرے تمہارے نبی نے فرمایا کہ جو اپنے کانوں سے گانوں کو سنے گا، گانے آج بہت زیادہ ترقی پر ہے اور گانے آج بہت زیادہ شور شرابے پر ہے، لیکن میرے غیب کا نبی نے، اللہ کے سچے نبی نے، خاتم النبی جن نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا جو اپنے کانوں سے گانوں کی آواز کو سنے گا قیامت کے دن اس کے کانوں میں جہنم کی آگ کا سیسا پگھلا کر کے اس کے کانوں میں داخل کیا جائے گا۔ اگر یہ کوئی لیڈر کہتا آپ مذاق اڑا کر نکل جاتے، کوئی مولوی یا خطیب کی بات ہوتی آپ کہتے ہیں تو ان کا کام ہی ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں یہ اس نبی نے فرمایا میرے امام جس کی زبان کی شان بیان کرتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی حلقان وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اے میری قوم کے جوانوں اپنی کمزوری تو دیکھو، اپنا حال تو دیکھو، اگر گھر کے چولہے پر کوئی تیل گرم کیا جائے اور وہ کان میں پڑ جائے تو گھر کے چولہے پر گرم کیا ہوا تیل کیا ہمارا کان برداشت کر سکتا ہے؟ ہمارے کانوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہمارا کان وہ تیل گرم تیل کو برداشت کر سکے؟ کتنا نادان ہے انسان۔ اے میری قوم کے جوان اتنا نادان نہ بن، اے میری قوم کے جوان اتنا بولا نہ بن، اے میری قوم کے جوان میری کمزوریوں پہ رحم کر۔ اللہ اکبر، گھر کے چولہے پر تیل گرم کیا جائے تو تیرے کان برداشت نہ کر سکے، لیکن جہنم کی آگ پر جو سیسا پگھلایا جائے گا اور کانوں کو سننے کی وجہ سے جب وہ تیرے کانوں میں ڈالا جائے گا، میرے بھائی بتانا اس وقت تو کیسے برداشت کرے گا؟ اس وقت تجھے کون بچانے آئے گا؟ اس وقت تیری مدد کرنے کون آئے گا؟ قرآن کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، جب تیرے رب کا عذاب واقع ہوگا بے
واقع ہوگا، اور جب اللہ عذاب دے گا تو اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا، نہ تیرا نسب تجھے بچا سکے گا، نہ تیری تقریت تجھے بچا سکے گی، نہ تیری طاقت و قوت بچا سکے گی، نہ تیرا مال تجھے بچا سکے گا، نہ تیرے بچے تجھے بچا سکیں گے، نہ تیری اولاد تجھے بچا سکے گی، کوئی نہیں بچائے گا۔ سوچو تو صحیح، اتنا کمزور ہے انسان، اور انسان صرف گانے سننے پر یہ ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا گانے نہ سنے تو کیا سنے؟ میں نے کہا یہی تو اہل سنت کی خصوصیت ہے، اور جگہ خشکی ہے خشکی، اور ہمارے یہاں آلٹرنیٹ موجود ہے، ہمارے یہاں بدل موجود ہے۔ ہم جانتے ہیں انسان کا دل اللہ نے دیا ہے، وہ کسی سے عشق کرے گا، وہ کسی سے پیار کرے گا، وہ کسی سے محبت کرے گا۔ جب محبت کرے گا تو زلف و رخسار کی بات بھی کرے گا، کیسوں کی بات بھی کرے گا، ناخنوں کی بات بھی کرے گا، ہونٹوں کی بات بھی کرے گا۔ اسی لیے صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہر دور میں ہمارے یہاں نام کا تصور موجود ہے کہ مسلمانوں گانے نہ گانا، گانے نہ سننا، کسی لڑکی کے زلف و رخسار کے گندے تذکرے کی بجائے اس کی زلفوں کا ذکر کرو، سنو جس کی زلفوں کو قرآن اللہ کہتا ہے، جس کے چہرے کو قرآن کہتا ہے، جس کے ہاتھوں کو قرآن نجم کہتا ہے، جس کے چہرے کو قرآن لا اقسم بہذا البلد کہتا ہے، جس کے غصے کو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ حتیٰ کہ وہ پیارا اگر کمبل اوڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی نام آتی ہے، یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، آپ مجھے بتائیں نا، اگر تمہیں کسی کے ناخن سے پیار ہے تو آؤ میرے نبی کے ناخنوں کا ذکر کریں۔ بلکہ آپ کو بتاؤں میرے امام نے 14ویں صدی میں ہم پر اتنا احسان کیا ہے، ایسی نعتیں لکھی، پڑھتے جاؤ نبی کا تصور کرتے جاؤ، عشق میں آگے بڑھتے جاؤ۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے نبی کا سراپا کیسا تھا، نبی کا سراپا کیسا تھا، ہم بلا جھجک ہدایت کے بخشش کھول کے کہہ سکتے ہیں سر تاب قدم ہے، تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، سکن پھول، مدن پھول، اے اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر، نہ پھر چاہے تو پھول، اور شورا موجود ہے اور اچھے شورا موجود ہے۔ آپ سے کہتا ہوں یہ امام احمد رضا کی ندرت فکر ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ واللہ جو مل جائے، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے۔ اگر جھارکھنڈ والے گفتگو سمجھ رہے تو توجہ کریں، ملنے میں اور ملنے میں فرق ہے۔ کوئی چیز ملنے کے بغیر کام نہیں بنتا، ملنے سے کام نہیں بنتا۔ ملنے کا مطلب عطر کی شیشی مل گئی، جیب میں رکھ لی، کیا فائدہ ہوا؟ جیب کا بوجھ پڑ گیا، لیکن جب تک ملیں گے کام بنے گا نہیں۔ مگر قربان ہر خوشبو ملے بغیر کام نہیں بنتا، لیکن یہ میرے نبی کا پسینہ ہے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی ملے نہ پھر چائے دلہے، صرف مل جائے تو دلہن آتی ہے، مل جائے تو دلہن آتی ہے، اور مل جائے تو اس کی نسل بنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نسل کے اعلیٰ حضرت کلامی اعلیٰ حضرت علامہ سید علی جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر، نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور نبی کے ناخن کیسے ہیں تو امام کی ندرت فکر دے کے کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا، ناخن پاک کہتے ہیں پیر کے ناخن کو، اللہ اکبر، واللہ کہتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاک کا، اتنا بھی مہینوں پہ نئے چرخے کون پھول۔ اور نبی کے رخسار کیسے
تھے؟ کون کیسے تھے؟ وہ کہتے ہیں دندانوں لبو زلف رکے شام فدائی ہے درے ادن لانے یمن مشک ختم پھول. اور جب آخری میں آتے ہیں تو نبی کا خاندان بیان کرتے کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. اس لیے کہ یہ امام احمد لوگ کہتے ہیں احمد رضا اتنا کیوں پیارا ہے. ہم نے کہا 14ویں صدی میں کسی نے ایسی بات کی. کیا بات رضا, کیا بات. کبھی یہ کیا بات رضا کہ میں تک طالب علم ہوں اردو زبان کا ہوں, لیکن آپ سے کہتا ہوں یہ کیا بات کب کہی جاتی ہے پتہ ہے؟ جب آدمی کوئی بات کہنے سے عاجز آ جائے, بول نہ سکے اس کی حقیقت کو, وہ کہتے ہیں کیا بات. یہ جو مولانا صاحب عبد الرؤف جب کوئی پوچھے کہ رات کی نظامت کیسی تھی تو اتنا تبصرہ کیا, شعر ایسے تھے, یہ تھا یہ تھا یہ تھا. لیکن آدمی کیا بات ہے رؤف صاحب, اس کا مطلب یہ تعریف کے الفاظ جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہاں کہتے ہیں کیا بات ہے, ان کی نظامت کی کیا بات ہے. عبد الوکیل صاحب نعت سے سر کر رہے تھے, وہ کیا بات ہے ان کی پڑھائی کی. یعنی کہ قرآن لمبی کرنے کی بجائے الفاظ ختم ہو جائے تو انسان کہتا ہے کیا بات ہے. جلسے میں گئے تھے کھانے میں کیا کہتا کیسا تھا, کیا بات ہے کھانے کے, ارے بڑے مزے کا کھانا, کیا بات ہے کھانے کی. مطلب جب آدمی کہے کیا بات ہے اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے. اب وہ الفاظ کے ختم ہونے کے بعد بھی حقیقت بیان کرنا چاہتے تو ان میں کہتے ہیں کیا بات ہے. علماء کس ڈسپلن سے گئے تھے, علماء کی کیا بات ہے, جھارکھنڈ کے علماء کی, علماء اہل سنت کی کیا بات کر کے آپ پوری بات کو ختم بھی کرتے ہیں, عاجزی کا اظہار بھی کرتے ہیں, حقیقت بھی بیان کرتے ہیں. 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد جب نبی کا خاندان بیان کرنے آتا ہے تو الفاظ کا سہارا نہیں لیتا بلکہ کہتا ہے کیا چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کہوں تجھے. اب ہو گئے کیا سکتے تو کہتے کیا بات رضا, کیا بات رضا. کسی اس چمنستان کرم کی, نبی کے چمنستان کرم کی کیا بات بیان کی جائے. کیا مطلب وہ سہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن پھول, اس چمنستان کرم میں سیدہ گلی ہو, حسن پھول ہو, تو جس کے پھولوں کی مثال نہیں, جس کی گلے کی مثال نہیں, وہ چمنستان کرم کی مثال کیسے ہے. چمنستان تو نعت سنو. اللہ اکبر یا رسول اللہ. نعت سنو, گانے مت سنو ورنہ کانوں میں جہنم کی آگ کا سیسا. اور اتنی خوبصورت خوبصورت نعتیں ہمارے یہاں ہیں ماشاءاللہ کہ سنو تو سنتے ہی چلے جائیں. اب کوئی اشارہ کر جیسے کہ استاد زمن کہتے ہیں کرے چارہ سازی ملاحت کسی کی. میں یہ دلی اور لکھنؤ میں اگر پڑھتا ہوں مجھ پر چپ نہیں رہتا کہ مجھے پتا ہے کہ میں جھارکھنڈ میں پڑھتا ہوں, لیکن میں پڑھ دوں گا کیونکہ عشق والوں کی محفل ہے, علم والوں کے بات پوچھے گی. دیکھیں تو صحیح, کرے چارہ سازی زیارت کسی کی, بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی, سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں, سرے حشر آسی. سنیو نبی سے وفا کر لو, اپنا حال کیا ہوگا سنو. سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں. میں مشاعرے میں نہیں آیا ہوں لیکن چونکہ نام کی بات آئی ہے تو ذکر کر رہا ہوں. ہم بے ذوق لوگ نہیں ہیں, اس لیے کہ ہمیشہ صاحب دل اچھے شعروں کی قدر کرتا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں, سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں. اس مصرے کا مزہ میں تصور میں لے رہا ہوں. سرے حشر آسی, سرے حشر آسی. آسی گنہگار کو کہتے ہیں. ارے حشر میں بھی کوئی گنہگار مزہ لیتا ہے, لیکن مزہ کیا بات
بگڑ گئی. ہم تو کہتے ہیں بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا دی ہے، لیکن جو ان سے وفا کرے گا سرے اشراسی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی ہے جنت کسی. ایسے ایسے کلام میں سنو، تنہائی میں بیٹھ کے سنو گے تو عشق رسول میں اضافہ عشق رسول. لیکن ایک بات آپ سے، وہ کلام نہ سننا جس کا کوئی معنی نہیں. پانی گرم ڈال دو اس پر اور اس پر یہ کہتے سب کوئی کلام ہے. کلام تو یہ حضور کی نعت 14ویں صدی میں کوٹ پر پہنچی جب میرے امام نے اس پر پڑھا. بلکہ وہ تو تھی، بلکہ امام کے فن کی معراج ہوئی جس نے قصیدہ معراجیہ لکھا، انتہا کر دی ایک قصیدے میں تصوف کو، فن کو، اور اس کے بعد ادب کو، اردو ادب کو، ساری چیزوں کو یکجا کر دیا کرتے. وہ سرورِ کشور رسالت آئے جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور کہتے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو برد سے باہر بے نیاسی. کہیں تو ہو جوش لندرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. اور میرے امام نے سنا مسلمانوں، اپنے کلام میں قصیدہ معراجیہ میں جغرافی کا فن بیان کرتے ہوئے اپنا عقیدہ بھی بیان کیا. میں تشریح نہیں کروں گا، اشارہ دے کے آگے بڑھنا ہے. کمال انکا کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. کمال انکا کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف سے. گانے میں سنو، کلام سنو، نعت سنو، ورنہ کانوں میں آگ کا سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا. ارے بات آپ کو کہوں، جب آقا نعت سنتے تھے، خود سنتے تھے حضور علیہ السلام نعت. آج کل نہ نعت کی قدر نہ نعت خانوں کی قدر. لیکن نعت خانوں کی کیا قدر ہے بتاؤ؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت حسان نعت لکھ کر لاتے ہیں تو رسول اللہ ان کو منبر پہ بٹھاتے ہیں اور خود زمین پر جلوہ کرتے ہیں. توجہ کریں، نعت خان کو کیا عزت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعت خان کو منبر پہ بٹھایا، خود زمین پہ جلوہ کری ہے. اور جب اس وقت جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو پیش کرنا. ہمارے یہاں جب نعت خان کوئی بات پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ کیمرے میں آنے کے لیے یوں پیسہ ہوتا ہے. یہ مجرموں کا طریقہ ہے. نعت خان کو جب نذرانہ دو تو آپ کا ہاتھ بھی اوپر نہ ہو، ہاتھ میں پیسہ اور یوں دو کہ آپ کا ہاتھ نیچے ہو، کیونکہ کس کو دے رہے ہو اور کس کے لیے دے آئے ہیں. واہ 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 واہ، یہ مجرموں والا جواب. ممبر کا تقدس ہو. اگر کسی میرے ناصری بھائی کو برا لگے، میرے سنی بھائی کو برا لگے تو معاف کرنا. نذرانہ قیمتی ہو نہ ہو، کیونکہ حضور تو یمنی چادر اٹھاتے تھے. واہ واہ. اور ہمارا حال یہ ہے کہ جو نوٹ کہیں نہیں چلتی وہ پٹی نوٹ جو وہ ناکھوں بلا کے حال. اور پھر ہم سنتے ہیں کہ کیمرے میں ہاتھ نیچے ہو اور اس کا ہاتھ اوپر. یہ تو عرض یہ کلام بات دور نہ نکلے. کانوں میں آگ کا سیسا، جہنم کی آگ کا سیسا کانوں میں پگھلا کر دے. نمبر 2، جس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا. توجہ، جس نے اپنی بیوی پہ ظلم کیا ہوگا، ہر سال عمرہ کرنے والا ہوگا، حج کرنے والا ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا، تہجد پڑھنے والا ہوگا، پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئے گا. اللہ فرمائے گا اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ضائع کرو، کیونکہ یہ بیوی پہ ظلم کرتا. کیسے ظلم کرتا تھا؟ بیوی کو گالی دیتا تھا. یہ ظلم، مار پیٹ کا ذکر اس میں نہیں ہے. یہاں تو 4 قدم ہوتا ہنسنے کی بات نہیں. بیوی کو مارنے والا بزدل ہے، بیوی کو مارنے والا نامرد ہے، بیوی کو مارنے والا انتہائی قسم کا بدترین انسان ہے. سالن میں نمک زیادہ ہونے پہ میری امت رسول اللہ کے وفادار کی نشانی ہے. 2-2 3-3 بچے پیدا کرنے کے بعد طلاق دے کر چھٹا کر دیتا، اس لیے کہ تم مرد نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پہاڑوں جیسی نیکی اللہ ضائع کر دے گا.
اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں لے جایا جائے گا تو وہ کہے گا میری پہاڑوں جیسی نیکیاں کیا ہوئی تو تو اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی, حضور علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں. 11 میں سے کسی ایک سے بھی اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں کیا. کھانے سے پہلے نمک چھکنے کی سنت یاد آتی ہے, کھجور کھانا سنت یہ بھی یاد آ گیا, تلبینہ پینا سنت, یعنی سب کھانے پینے کی سنتیں اچھی طرح مسلمانوں کو یاد ہے. اور پتہ نہیں پھر شادی کے موقع پہ جہیز کی سنت کہاں سے کھینچ کھانچ کے لے گئے. جہیز کی تو سنت ہے. میں نے کہا آپ کو گالی دینا ہے تو گالی دے دیں, لیکن جہیز کوئی سنت نہیں. جہیز کوئی سنت نہیں, ایک کوئی موقف نہیں ہو, لیکن ایک چھوٹی سی بات پیش کرتا ہوں, اگر سن سکتے تو سن. جہیز کا کبھی سنت تھا نہ ہے, نہ اس کو ہمارے کسی بڑے بزرگ نے کسی بڑی کتاب میں سنت نہیں. البتہ کچھ بزرگوں نے جہیز فاطمہ کی فہرست بنائی, مگر اس کے سمجھنے میں مغالطہ ہو گیا. وہ جہیز نہیں تھا, اس کو جہیز سمجھ گیا. ہو سکتا ہے فہم میں کسی کی بھی خطا ہو سکتی ہے, انسان, اور کسی بھی کتاب میں خطا ہو سکتی ہے. ایک ہی کتاب ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے اور امکان خطا نہیں ہے, وہ کتاب اللہ کی کتاب قرآن ہے. باقی کسی بھی کتاب میں غلطی اور خطا ہو سکتی ہے. نمبر 2, کسی بھی بزرگ سے جب خطا ہو جائے تو انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کی, ہو گئی, اب اس کو ثابت مسلط نہ کرو. اس لیے کہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے بھی استاد تھے, ان سے مسئلے میں اعلیٰ حضرت نے اختلاف کیا فتاوی رضویہ شریف میں, اور اختلاف جب کیا تو لوگوں نے کہا آپ پیر کے استاد سے اختلاف کرتے ہیں. تو حضرت امام احمد رضا مولوی سے بریلوی نے فرمایا امام مالک نے رسول اللہ کے مزار مقدس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہی ایک بزرگ ہے زمین کے اوپر جن سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا, باقی ہر کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے. اگر دلیل ہے لیکن بے ادب نہ بنو, گستاخ نہ بنو. اور مجھے آپ کو اختلاف کا حق نہیں ہے, وہ امام احمد رضا جیسے لوگ ہونے چاہیے, علم والے. لیکن بات کر رہا ہوں, توجہ کرنا, یہ جو آپ کو سنت 14ویں صدی میں سمجھ میں نہیں, جائز سنت ہے, وہ سنت نہیں ہے. جو فہرست ہے وہ صحیح ہے, فہرست صحیح ہے, لیکن جہیز کہنے میں کہیں نہ کہیں ہمیں بزرگوں کی بات نہیں کر, ہمیں مغالطہ ہو رہا ہے. نمبر 1, اگر جہیز سنت ہوتا تو وہ ابو بکر صدیق جو کفن کے کپڑوں میں سنت کا خیال کر رہے ہیں, توجہ آپ کی, کفن کے کپڑوں میں سنت کا خیال کر رہے ہیں, فرماتے ہیں اما عائشہ سے, عائشہ حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ تو کہا ابا جان 3 کپڑوں میں. تو کہا مجھے بھی 3 کپڑوں میں کفن دینا, تاکہ جاتے جاتے رسول اللہ کی سنت پر جو کفن میں سنت کو ملحوظ رکھے وہ شادی کے موقع میں سنت کو ملحوظ نہیں رکھے گا. اگر حضور نے اپنی شہزادی سیدہ فاطمہ کو جہیز دیا تھا تو بتاؤ صدیق اکبر نے اپنی شہزادیوں کو جہیز کیوں نہیں؟ جب اللہ کے رسول نے جہیز دیا تھا تو فاروق اعظم نے اپنی بیٹیوں کو جہیز کیوں نہیں؟ عثمان غنی تو بہت حوالدار تھے, انہوں نے جہیز کیوں نہیں دیا؟ خود مولا علی کا الزام ہے کہ انہوں نے جہیز دیا, تو مولا علی کی تو کتنی بیٹیاں تھی؟ 8 سے زیادہ بیٹیاں تھی, کیوں جہیز نہیں دیا 8 بیٹیوں کو؟ خود دیا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے 14ویں صدی میں جو آپ کھینچ تان کر کے جہیز لائے ہو وہ سنت نہیں. آپ کہیں گے پھر امین القاضی کیا ہے؟ تو میں کوئی مناظر آدمی نہیں, محقق نہیں, اسلام کی سے ایک بات ہے, سمجھ میں آئے تو لینا ورنہ چھوڑنا, میرے آنے والے بدل, اور اگر بنو بھی تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. روزانہ میرے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے. بڑی دنیا ہے, بڑی دنیا میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں, لیکن مجھے اس کا کوئی غم نہیں. دیکھیے آپ کو بتاؤں, اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ کو زہرا کو جہیز نہیں دیا. کیوں؟ وہ حضور علیہ السلام نے تحفہ اور گفٹ دیا تھا مولا علی کو. کس کو دیا تھا؟ توجہ کرنا, کس کو دیا
دیا؟ سیدہ کو بیٹی کو نہیں دیا، شہزادی کو کس کو دیا؟ داماد کو بھی نہیں دیا۔ یہ بات داماد کو نہیں دیا، بھائی کو دیا۔ توجہ